السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویژن نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، اٹلی کے اندر خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ اسی چیز کا ڈر تھا، کیونکہ جب آپ انٹرنیشنل پروٹیکشن لیتے ہیں کسی کنٹری میں جا کر، آپ بے شک کسی کنٹری سے بھی ہیں، پاکستان سے ہیں، انڈیا سے، کہیں سے بھی ہیں، تو کسی دوسری کنٹری میں جا کر آپ انٹرنیشنل پروٹیکشن لیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اگر پروٹیکشن مل جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ کو پروٹیکشن ملے آپ اسی کنٹری میں جائیں۔ پروٹیکشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ آ کے کیا کہتے ہیں وہاں پہ اس کنٹری میں کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اٹلی کے اندر ہو رہا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے فلاں کنٹری میں، تو آپ کو وہ پروٹیکشن دیتے ہیں، کوئی آپ کو پیپرز دے دیتے ہیں کہ آپ رہ سکیں یہاں پہ۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اسی وقت وہ پیپر پکڑتے ہیں، پاکستان کی یا انڈیا کی جہاں سے بھی وہ آئے ہوتے ہیں، وہاں کی ٹکٹ کٹاتے ہیں اور جناب روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا رزلٹ کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا اور کیا ہوگا اب آگے، یہ بھی سن لیجئے۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے، یہ جو اس ٹائم پہ اٹلی کے اندر ہے، جن لوگوں نے سیاسی پناہ لے رکھی ہے، یہ ویڈیو ان کے لیے ہے، اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں اٹلی کے اندر اسائلم لینے کے لیے، یہ ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں وہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو شاید نہ معلوم ہوں۔ جب آپ اسائلم سیاسی پناہ کا کیس دائر کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ جی مجھے اپنی کنٹری میں خطرہ ہے میری جان کو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کنٹری میں نہیں جا سکتے، جس کی بنا پر آپ کو کچھ ڈاکومنٹس دیے جاتے ہیں وہاں رہنے کے لیے اس کنٹری میں، اور بعد میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اسی جو اس کا بھروسہ ہوتا ہے، جو کہ آپ عدالت میں جا کے بیان دیتے ہیں، پھر خود ہی اس کو جھوٹا کرتے ہیں۔ وہ کس طرح جھوٹا کرتے ہیں کہ آپ اسی کنٹری میں جاتے ہیں۔ تو یار یہ ایک دن تو ہونا تھا کہ آپ نے عدالت کو بیوقوف بنایا، اس کو بیوقوف سمجھا، گورنمنٹ کو بیوقوف سمجھا، تو یہ تو اچھی چیز نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا کرے گی، گورنمنٹ کیا کرے گی آپ کے ساتھ؟ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں اٹلی کے اندر جن کو لیٹر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ آؤ جی ہمارے پاس۔ اب ہوگا کیا ان کے ساتھ، یا ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ ٹریول کر چکے ہوئے ہیں اور حکومت کو معلوم ہے کہ کون کون گیا ہے، کون کون آیا ہے۔ اچھا جی، یہ پولیٹک جو ہوتی ہے، یہ جو سیاسی پناہ ہوتی ہے، اصولاً آپ جس کنٹری میں جاتے ہیں وہاں پہ جا کے اسائلم کیس، سیاسی پناہ کی اپلیکیشن دیتے ہیں، تو آپ کو اسی کنٹری نہیں بلکہ اسی شہر میں رہنا پڑتا ہے۔ قانونی طور پر آپ اس شہر کو چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ نے اگر کہیں اس شہر سے باہر بھی جانا ہے، کسی ریلیٹیوز کو ملنے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، اگر آپ نے اس شہر سے باہر جانا ہے تو پہلے آپ ان سے، گورنمنٹ سے اجازت لیں گے کہ جی مجھے فلاں کام ہے، میں نے اتنے دن کے لیے اس شہر میں جانا ہے۔ بے شک وہ اسی کنٹری کا شہر ہے، تو وہ آپ کو ایک پیپر پہ اجازت نامہ دیں گے۔ یہ اس صورت میں کہ اگر آپ کا کیس ایکسیپٹ نہیں ہوا تو۔ ہاں، اگر آپ کا کیس ایکسیپٹ ہو چکا ہے اور آپ کو ایک پاسپورٹ، ٹریول ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ایشو کر دیے گئے ہیں، تو اس کے اوپر بھی آپ اپنی ہوم کنٹری نہیں جا سکتے۔ جس کنٹری سے آپ بلونگ رکھتے ہیں، جس کنٹری کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ جی مجھے اس کنٹری میں، یا میں یہاں کا رہنے والا ہوں، فرض کر لیں میں پاکستان کا رہنے والا ہوں اور مجھے میری جان کو خطرہ ہے، تو اس ڈاکومنٹس کے اوپر، جو ٹریول ڈاکومنٹس، پاسپورٹ اور جو آپ کو دیا جاتا ہے،
اس کے اوپر آپ اپنی اس کنٹری میں بھی نہیں جا سکتے. اور جگہ تو جا سکتے ہیں گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے، لیکن اپنی کنٹری میں آپ نہیں جا سکتے. لیکن آپ کو پیپر جیسے ہی ملے، آپ نے ٹکٹیں جو ہیں وہ بک کرائیں اور فلائٹ مار دی. اب اس کا رزلٹ جو ہے یہ آگے نکلے گا. اب کیا ہوگا؟ اب جیسے جیسے بہت سارے لوگ گئے بھی ہوں گے، جن کو بلایا وہ گئے بھی ہوں گے. میری نظر میں کیا ہو سکتا ہے، یا تو وہ آپ سے وہ پیپرز جو ہیں وہ واپس لے لیں گے. فائن بھی ہو سکتا ہے، لیکن فائن کے کم چانسز ہیں. لیکن فائن ہو بھی سکتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ فائن کر دیں اور وارننگ دے دیں کہ نیکسٹ آپ نے ایسا نہیں کرنا. لیکن زیادہ تر چانسز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ سے وہ پیپر واپس لے لیں. اور جب پیپر واپس لے لیں گے تو آپ روڈ پہ آ جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے کہ پھر ہوگا کیا. تو یہ غلطیاں ہم خود کرتے ہیں. سختی جو ہوتی ہے وہ ہم لوگ خود کرواتے ہیں. اگر آپ کو اتنا ہی شوق تھا کہ آپ نے فوری طور پر جو ہے آپ نے اسی کنٹری میں واپس جانا ہے، تو پھر آپ سیاسی پناہ کا کیس مت کروائیں. آپ کچھ اور ورک پرمٹ پہ آپ کوشش کریں کہ آپ کو ورک پرمٹ مل جائے، آپ کو جاب آفر کہیں سے ملے، تو آپ ورک کریں تاکہ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر آپ کا جو اپنا پاسپورٹ ہے، جس کی ملکیت آپ مالک ہیں جس پاسپورٹ کے، اس کے اوپر آپ کو وہ کنٹری ویزا دے. پھر آپ بے شک ہر روز جائیں. اگر اتنی آپ کے پاس وسائل ہیں کہ ہر ہفتے جانے کے یا ہر دوسرے دن یا ہر مہینے جانے کے وسائل ہیں، تو پھر آپ جائیں. لیکن ان پیپروں کے اوپر نہیں. میں نے یہ بتا دیا آپ کو کہ ان پیپروں کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ شہر بھی نہیں چھوڑ سکتے. صوبہ چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اٹلی چلے جاتے ہیں انہی پیپروں کے اسپین چلے جاتے ہیں، پرتگال چلے جاتے ہیں، وہاں اپنے ڈاکومنٹس جو ہے، فائل جو ہے وہ سبمٹ کروائی، پھر واپس آ گئے. وہ بھی جرم ہے. وہ آپ لیگل ٹریول نہیں کرتے. وہ لیگل ٹریول نہیں ہے آپ کا. اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ اسی زمرے میں آتے ہیں، لیکن اس کی دفعہ تھوڑی سی کم لگے گی آپ کے اوپر. کیوں؟ کہ وہ آپ کی کنٹری نہیں ہے جہاں پہ آپ گئے ہیں. لیکن آپ نے رولز کو توڑا ہے. پھر بھی جو قانون ہے اس کو آپ نے توڑا. آپ وہاں سے نکلے، اس کنٹری سے نکلے، آؤٹ ہوئے، پھر دوبارہ آپ ان ہوئے. جو کہ ان پیپروں کے اندر یہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ آپ یہ ملک نہیں چھوڑ سکتے، یہ شہر نہیں چھوڑ سکتے. نارمل یہ قانون ہے. لیکن بعض کنٹریاں ایسی ہیں جیسا کہ اٹلی ہے، وہاں پہ دھیان نہیں دیا جاتا تھا. آپ جرمنی کے اندر آ کے سیاسی پناہ لیں اور دیکھیں پھر کہ آپ اس شہر سے اس شہر بھی جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. جیسے ہی آپ نکلیں گے، اگر پکڑے گئے تو جناب آپ کو بھاری جرمانہ دینا پڑے گا. ایک ہی ملک کے اندر اس شہر سے اس شہر، فرض کریں آپ فرینکفرٹ رہتے ہیں، فرینکفرٹ سے میونخ آ کے دکھائیں، تو میونخ اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو بھاری جرمانہ ہوگا. یا کہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو بھاری جرمانہ ہوگا. اٹلی کے اندر شاید یہ نرمی ہے، لیکن اب انہوں نے بھی جو ہے سختی کرنا شروع کر دیا. تو بھائی اگر آپ نے اپنی زندگی بنانی ہے تو قانون کے ساتھ چلیں. جو قانون کہتا ہے اس کے اوپر عمل کریں تاکہ آگے جا کے آپ کے لیے آسانی ہو سکے. باقی آپ خود مالک ہیں، جس طرح آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اپنی زندگی کو اچھا بھی بنا سکتے ہیں، برا بھی بنا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. ویڈیو اچھی لگی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. اللہ حافظ.